پہلا حافظ قرآن بادشاہ، فقہ حنفی کا مقلد، فنون لطیفہ کی کئی جہتوں سے آراستہ، مغلیہ سلطنت کے عروج کے دور کا آخری اور اس سلسلے کی کڑی کا چھٹا بادشاہ، شہنشاہ ہندوستان محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر۔ اورنگزیب عالمگیر 3 نومبر 1618 مالوا میں پیدا ہوا۔ دینی علوم، ترکی ادب اور خطاطی میں ماہر، شاہجہاں کے بیٹوں میں تیسرے نمبر پر ممتاز محل کے وطن سے تھا۔ اورنگزیب کی پہلی شادی دلرس بانو بیگم، جو کہ ایران کے مشہور صفوی خاندان کی شہزادی تھی اور حاکم اعلیٰ بھی قرار دی گئی۔ عرف عام میں دلرس بانو بیگم کو ربیہ درانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا مقبرہ اورنگ آباد میں آج بھی مقبرہ دلرس بانو کے نام سے مشہور ہے اور تاج محل سے ملتا جلتا بھی ہے۔ دوسری شادی رحمت النساء المعروف نواب بائی سے ہوئی۔ تیسری اور آخری شادی اورنگ آبادی محل صاحبہ، اورنگ آبادی نام بیگم بننے کے بعد دیا گیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے 5 بیٹے، جن میں بہادر شاہ، سلطان محمد اکبر، محمد اعظم شاہ، کام بخش اور محمد سلطان شامل تھے، جبکہ 5 بیٹیوں میں زیب النساء، زینت النساء، مہر النساء، بدر النساء اور ضبطۃ النساء شامل تھیں۔ 31 جولائی 1658 ابو المظفر محی الدین کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ ہندو اور مسلم فضول رسومات پر پابندی لگا دی، فحاشی کا خاتمہ کیا، خوبصورت مقبرے بنانے اور آرائشی مصنوعات پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ قوال، نجومی، شاعر موقوف کر دیے گئے۔ شراب، افیون، بھنگ پر بھی سخت پابندی عائد کر دی گئی۔ درشن جھروکا ختم کیا، سلام کا اسلامی طریقہ رائج ہوا، جبکہ تعظیمی سجدہ اور ہاتھ اٹھانا بھی منع کر دیا گیا۔ سکوں پر کلمہ ختم کیا، کھانے کی چیزوں پر محصولات کا خاتمہ ہوا، متقی منتظمین کی تعیناتی کی گئی اور قمری سال اور عربی مہینوں کا نفاذ عمل جیسے اقدامات بھرپور طریقے سے کیے گئے۔ خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے 1 پائی نہ لینے والا اور قرآن لکھ کر اور ٹوپیاں سی کر گزارا کرنے والا اورنگزیب عالمگیر فقہ حنفی کا باعمل مسلم تھا، جو پیر، جمعرات، جمعہ کا روزہ، راتوں کو قیام، عاشوراء، عیدین، ولادت النبی پر خصوصی عبادات کا اہتمام بھی کرتا رہتا تھا۔ خطاطی، گھڑ سواری، سپاہ گیری کا ماہر، علوم دینیہ، تفاسیر، حدیث، فقہ پر عبور رکھنے والا بادشاہ، سلجھا ہوا ادیب بھی تھا، جس کے خطوط کا مجموعہ رقعات عالمگیری کے نام سے مشہور ہے۔ نیز اپنے ہاتھوں سے لکھا ایک نسخہ حرمین بھی بھجوایا گیا، جبکہ ایک نسخہ آج بھی لاہور کی بادشاہی مسجد پڑا ہے۔ عالمگیر کے ہی حکم پر امور سلطنت چلانے کے لیے مجموعہ فتاوی مرتب کیا گیا، جو فتاوی عالمگیری کے نام سے مشہور ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر پہلا حافظ قرآن بادشاہ تھا جس نے قرآن کا ایک حصہ بادشاہ بننے سے پہلے ہی یاد کر لیا ہوا تھا۔ 1665 میں آسام، کوچ بہار، چٹاگانگ کی فتح اور پرتگیزی و فرنگی قزاقوں کا خاتمہ کیا گیا۔ 1666 سرحد کے خوشحال خان خٹک کی شورش اور متھرا اور علی گڑھ کے نواح میں جاٹوں کی غارت گری کا بھی خاتمہ کیا گیا۔ 7 نامیوں کی بغاوت کا انسداد اور سکھوں کے 10ویں اور آخری گرو گوبند سنگھ کو فوج کشی سے شکست دے کر فیروز پور کے قریب غیر آباد مقام پر بھگا دیا۔ 1666 میں ہی راجہ جے سنگھ اور دلیر سنگھ کو شیواجی کے خلاف بھیجا۔ انہوں نے بہت سے قلعے فتح کر لیے۔ شیواجی کو بیٹے سامبھاجی سمیت آگرہ میں نظر بند کر دیا، لیکن شیواجی وہاں سے فرار ہو کر مہاراشٹر پہنچ گیا اور دوبارہ قتل و غارت شروع کر دی۔ 1680 شیواجی مرا تو بیٹے سامبھاجی نے بھی جانشین بن کر باپ والی قتل و غارت جاری رکھی، یہاں تک کہ عالمگیر خود دکن پہنچا اور سامبھاجی کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا، جبکہ سامبھاجی کے بیٹے ساہو کو دہلی میں نظر بند کر دیا، جسے بعد میں فروخ سیر نے مراٹھوں کو تقسیم کرنے کی غرض سے رہا کر دیا تھا۔
دکن کا محاسبہ کیا تو بیجاپور اور گولکنڈہ ریاستوں سے مراٹھوں کو مدد فراہم کرنے کا علم ہوا۔ انہی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے 1686 بیجاپور، 1687 گولکنڈہ کی ریاستوں کو بھی فتح کر لیا گیا اور مراٹھوں کے تعاقب میں ہندوستان کے جنوبی حصے بھی فتح کر کے مغلیہ سلطنت پورے ہندوستان میں پھیلا دی گئی۔ ہندوؤں کے لیے جزیہ اور مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ کے قوانین پر سختی سے عمل کروایا۔ اورنگزیب نے 49 سالہ حکومت میں سے 16 سال دکن گزارے اور 15 کروڑ افراد پر حکومت کی۔ 5 لاکھ فوج، 50,000 ہاتھی، 30,000 اونٹ شامل کیے اور متعدد توپ خانے فعال کروائے۔ اورنگزیب عالمگیر کی مشہور تعمیرات میں موتی مسجد، برج شمالی، زینت المسجد، صفدر جنگ مقبرہ، ظفر محل، بادشاہی مسجد، بی بی کا مقبرہ شامل ہیں۔ ایک طویل دور اقتدار کے بعد بالآخر احمد نگر میں بیمار ہوا اور 3 مارچ 1707 کو 90 سال کی عمر میں انتقال کر گیا اور وصیت کے مطابق خلدہ آباد جو آج کے موجودہ مہاراشٹر میں ہے دفن کیا گیا۔ محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد یہ ثابت ہوا کہ مغلیہ سلطنت کے عروج کے دور کا یہ آخری بااثر حکمران تھا۔